السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سال 2024 کا فروری کا مہینہ چل رہا ہے اور اسلامی مہینہ یہ شعبان کا مہینہ ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ رات بھی بڑی بابرکت اور مقدس رات ہے۔ اس رات کا مقدس اور بابرکت ہونا مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری اور ان کے لیے ایک اچھا مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی کرانے کا۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس مقدس رات کو اس طریقے پر گزارے جس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، اس رات کو ہم خرافات میں گزارتے ہیں۔ اس رات کو ہم اس طریقے پر نہیں گزارتے جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہم نے اس کے اندر دنیا بھر کی خرافات کو شامل کر دیا ہے اور کمال یہ ہے ان خرافات کو ہم عبادت سمجھ رہے ہیں۔ سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ہم ان خرافات کو، ان برائیوں کو جو ہم اس رات میں کر رہے ہیں، ہم ان کو عبادت سمجھ رہے ہیں۔ میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ بابرکت رات ہے اور یہ مغفرت کرانے والی رات ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے والی رات ہے۔ اگر ہم اس کو خرافات میں گزاریں گے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ نہیں بتاؤں گا کہ ہم کیا خرافات کرتے ہیں، بلکہ یہ بتاؤں گا کہ ہمیں آج کی رات میں کیا عمل کرنا ہے۔ بس ہمیں وہی عمل کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے۔ دارالعلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب برات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 عمل کرنا ثابت ہے جو کہ مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں یعنی شب برات میں 3 عمل ثابت ہے اور وہ عمل بھی مستحب ہے، یعنی اگر ہم ان عمل کو کریں گے تو ثواب ملے گا اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ نمبر 1 عمل، اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یعنی اس رات میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگنا اور اپنے جو عزیز اور اقربا، دوست، رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے جو بھائی، ہماری بہن، ہمارے والد، ہمارے کوئی بیٹی بیٹا جو بھی ہمارے اس دنیا سے گئے ہو ان کے لیے بھی اللہ سے اس رات میں دعائے مغفرت کرے۔ یہ اس رات میں مستحب ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ قبرستان جانا بھی واجب نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر میں رہ کر، اپنے کمرے میں رہ کر، اپنی مسجد میں رہ کر، جہاں بھی ہم ہو وہاں سے ہم اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے دعائے استغفار کر دیں۔ تو ایک عمل تو یہ ہے صرف دعائے استغفار کرنا اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے، یہ مستحب ہے۔ نمبر 2، علیحدہ حسب استطاعت کوئی نیک کام کرے، نوافل پڑھے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، خیرات کرے، اللہ سے دعائیں مانگے، کلام اللہ کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، کوئی بھی عمل کرے، نیک کام کرے، نیک عمل کرے، وہ علیحدہ طور پر اپنے گھر میں بیٹھ کر کہیں پر بھی علیحدہ طور پر اللہ کی عبادت میں لگا رہے، یہ مستحب ہے۔ نوافل کیسے پڑھنی ہے؟ آپ صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، یہ نوافل پڑھے۔ یہ جو نوافل گھڑ لیے گئے ہیں آج کی رات کے لیے کہ 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اور اسی طریقے سے اتنی رکعات پڑھے اور اس میں اتنی صورتیں پڑھے، اتنی مرتبہ فلاں صورت کو پڑھے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس طرح کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ روزانہ نوافل پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اس رات میں بھی نوافل پڑھے جائیں گے۔ آپ نیت بدل لی، آپ 2 رکعت نفل کی نیت باندھے، صلاۃ التوبہ کی باندھ لے، پھر اس کے بعد اس سے فارغ ہو 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھ لے۔ اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح آپ پڑھنا جانتے ہو تو 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد آخری رات میں عبادت کرنا افضل ہے کہ آخری رات آ جائے تو آپ
تہجد کی نماز پڑھ لے تو یہ اس رات میں اس طرح نماز پڑھے. کوئی خاص صورت پڑھنا، ان کی خاص تعیین کرنا، یہ آج کی رات میں کسی بھی رات میں اس طرح کی عبادت ثابت ہی نہیں ہے. تو تیسرا کام، جو تیسرا عمل مستحب ہے، وہ یہ ہے کہ اگلے دن یعنی 15 شعبان کا صبح کا روزہ رکھنا. یہ بھی مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے. رکھا جائے گا تو ثواب ملے گا. لیکن اگر ہم اسی میں خرافات کر ڈالتے ہیں، ہم اس کو واجب سمجھتے ہیں، جو نہیں رکھتے اس پر تان و تشنیع، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، لیجیے آپ نے آج کا بھی روزہ نہیں رکھا. نہیں، جو رکھ رہا ہے تو بھی اچھی بات ہے، اور نہیں رکھ رہا ہے تو بھی ٹھیک بات ہے. اس کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کا روزہ مستحب روزہ ہے، کوئی فرض و واجب روزہ نہیں ہے. جو رکھے گا وہ ثواب حاصل کرے گا، جو نہیں رکھے گا اس کو کوئی عذاب نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ 3 عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہیں.